الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کے روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کے روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر عمر ہیں سمع و بصر، عثمان علی ہیں قلب و جگر، محبوب کے ہیں منظور و نظر، پھر کیوں نہ ہو محبت چاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ سامعین محترم، میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، پس تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ جب صحابہ اکرام ہدایت یافتہ ہے تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی ہدایت پائے گا، اس ہدایت کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان ہے، ایمان میں داخل ہونے کا معیار اصحاب پیغمبر ہے، تو جنت میں داخل ہونے کا معیار اصحاب پیغمبر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ پوری انسانیت کو بتا دو کہ اصحاب پیغمبر کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم حضور کی امت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم صاحب ایمان بننا چاہتے ہو تو آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ پوری امت کو بتا دو کہ میں نے ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر کو قرار دیا ہے۔ اب جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا ہدایت پائے گا، جس کا روزہ صحابہ جیسا ہوگا ہدایت پائے گا، جس کی نماز صحابہ جیسی ہوگی ہدایت پائے گا، جس کا حج صحابہ جیسا ہوگا ہدایت پائے گا، جس کی زکوٰۃ صحابہ جیسی ہوگی ہدایت پائے گا۔ اس ہدایت کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جب صحابہ مفلحون تو تابعدار بھی مفلحون، جب صحابہ فائزون تو تابعدار بھی فائزون، جب صحابہ متقون تو تابعدار بھی متقون، جب صحابہ مفلحون تو تابعدار بھی مفلحون، جب صحابہ فائزون تو تابعدار بھی فائزون، جب صحابہ مؤمنون تو تابعدار بھی مؤمنون۔ سامعین محترم، صحابہ اکرام امت اور نبوت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب ایک دو شہروں کے درمیان سے ایک پل کو ہٹا دیا جائے تو آپس میں تمام روابط اور تعلقات ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ہاں، جب صحابہ والے پل کو امت اور نبوت کے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو امت کا رشتہ نبوت سے کٹ جاتا ہے، پھر نہ روزہ محفوظ رہ سکتا ہے، نہ نماز محفوظ، نہ زکوٰۃ محفوظ، اس لیے کہ صحابہ ہے تو ایمان ہے، صحابہ ہے تو قرآن ہے، صحابہ ہے تو حدیث ہے، صحابہ ہے تو روزہ باقی، صحابہ ہے تو قرآن باقی۔ اس لیے کہ ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ اونچے واسطے صحابہ۔ ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ ہم تک نماز پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ ہم تک حج پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ ہم تک نماز پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ ہم تک نبی کے فرمان پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ نبی امام تو مقتدی کون؟ صحابہ۔ نبی امام تو مقتدی کون؟ نبی امام تو مقتدی کون؟ صحابہ۔ نبی استاد تو شاگرد کون؟ صحابہ۔ نبی پیر تو مرید کون؟ صحابہ۔ نبی حیدر کرار تو لشکر جرار کون؟ صحابہ۔ نبی خوشخبری دینے والے تو اس کے مستحق کون؟ اولئک المتقون کے مستحق کون؟ اولئک المؤمنون کے مستحق کون؟ سامعین محترم، خبردار کوئی بات مت کرنا، ہم صحابہ پر کوئی اعتراض سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم تاریخ کو اس صدی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس نے صحابہ کے لیے برے لفظ استعمال کیے ہوں۔ میں تیرے لفظ کیوں سنوں؟ کیا صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟
احادیث کافی نہیں ہیں، تورات کی مثالیں کافی نہیں ہیں، انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہیں؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے قرآن کی قسمیں کافی نہیں ہیں؟ کیا جن کوڑوں پر وہ گئے ہیں ان کوڑوں کو پاؤں میں لگے ہیں؟ کیا ان کوڑوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں نہیں کھائی ہیں؟ کیا ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی نمازوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی حلاوتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے محبتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ اگر میں ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتے ہیں دریا، یوں تو سب کی پیاس بجھاتے ہیں دریا، جو دریاؤں کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔